ایسے دوست بھی ہوتے ہیں نا جو آ کے مشورے دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے یہاں جانے کی، کیا ضرورت ہے ختم نبوت کی بات کرنے کی، ارے چھوڑو یار اپنے بچوں کو دیکھو، کیا ضرورت ہے اسلام کی بات کرنے کی، تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو دیکھو، کیا ضرورت ہے حب اصحابہ حب صحابہ و اہل بیت کی بات کرنے کی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور غریب رشتہ داروں پر نظر کرو۔ یہ لوگ جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اس وقت قرآن کہتا ہے ان کا منظر یہ ہوگا، یہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ جب اس وقت ان کو اللہ کا عذاب سامنے نظر آئے گا، اس وقت کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدبختی، میں فلاں دوست کی وجہ سے آج اس نوبت کو پہنچا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس تو سچی بات آ گئی تھی، اس کے بعد میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ کبھی وقتی طاقت کے نشے میں آنے والوں سے مرغوب نہ ہونا، کبھی وقتی اسلحہ کے ساتھ آنے والوں سے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہماری بنیاد کمزور ہے۔ آج جب ایک فوٹو دکھایا جاتا ہے اور اس فوٹو میں دکھایا جاتا ہے یہ امریکہ اور یورپ سے آنے والا فوجی ہے، اس کا ہیلمٹ دیکھو، اس کے چشمے دیکھو، اس کی جناب خوبصورت وردی دیکھو، اس کی میگزینیں دیکھو، اس کا اسلحہ دیکھو، اور اس کے خوبصورت بوٹ دیکھو، اور اس کی بہترین ٹریننگ دیکھو، اور دوسری طرف اس شخص کی تصویر ہے جس کے چپل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، اس کی پگڑی پھٹی ہوئی ہے اور کندھے پہ پھٹی ہوئی چادر ہے اور ہاتھ میں بندوق ہے، زبان پہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ترانے ہیں، اور نیچے لکھنے والا لگتا ہے یہ ٹیکنالوجی ان تسبیح والوں سے اللہ نے ہرا کر دکھا دی۔ یہ ہم کمزور ایمان والوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ تم کیا سمجھتے ہو دنیا کی طاقتیں بڑی ہیں، تم کیا سمجھتے ہو دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک اور قومیں ہم سے آگے نکل جائیں گی۔ اللہ ہم کمزور ایمان والوں کو دکھاتا ہے کہ دنیا جب کہتی تھی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب توکل کا زمانہ نہیں ہے، دنیا جب کہتی تھی آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، توکل علی اللہ کی باتیں پرانی ہو گئی، جب دنیا کہتی تھی آج کا زمانہ اسلحہ بارود اور جنگی جہازوں کا زمانہ ہے، اب قرآن کی باتیں پرانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا میرے کیے ہوئے وعدے کل بھی سچے تھے، آج بھی سچے ہیں، قیامت کی صبح تک سچے رہیں گے۔ دیکھو تو صحیح 20 سال پہلے اسلحے کے ساتھ، ایٹم کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں آئے تھے، اور دوسری طرف والوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان تھا۔ 20 سال کے بعد دنیا نے دیکھا ٹیکنالوجی ہار گئی، اللہ کا قرآن جیت گیا۔ یہ اللہ نے ہم کمزور ایمان والوں کو دکھایا۔ اللہ کہتا ہے تم نے دانا ڈالا، ہم نے تمہارے ہاتھ کی قدر کی، تمہارے محنت کی قدر کی، ہم نے اس کو اس کے رسول میں جان دو گے تو ہم لوٹا کر کچھ نہیں دیں گے۔ ایک دانا ڈال کے تم گھر میں آئے، ہم نے تمہیں لوٹا کر کتنے دے دیے؟ حق نواز کو ڈال کر تم گھر میں آئے، ہم واپس تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ دانا ڈال کر تم گھر آئے، ہم نے تمہیں بدلے میں کتنے دیے؟ اعظم طارق کو قبر میں رکھ کر تم آئے، ہم بدلے میں تمہیں کیوں نہیں دیں گے؟ ضیاء الرحمان فاروقی کو قبر میں رکھ کر تم آئے، ہم بدلے میں تمہیں کیوں نہیں دیں گے؟ قبر کی پاتال میں علی شیر حیدری کو رکھ کر، ڈاکٹر عادل کو رکھ کر، فیاض خان کو رکھ کر، سعود کو رکھ کر، الیاس زبیر کو رکھ کر، عبدالغفور ندیم کو رکھ کر آنا تمہارا کام ہے، کئی گنا زیادہ اس فصل کو بڑھا دینا رب کا کام ہے۔ آؤ ہماری قبریں بھی گنو، آؤ ہمارے یتیم بھی گنو، آؤ ہمارے اسیر بھی گنو، آؤ ہماری ان بے سہارا بہنوں کو بھی گنو، آؤ بیوہ ہو جانے والی عورتوں کو بھی گنو، آؤ جن کے جوان بیٹے گئے ان کے بوڑھے ماں باپ کو بھی گنو، اور آؤ
میدان میں کھڑے ہوئے شاہ سواروں کو بھی گنو، آؤ آنے والے جان دینے والوں کو بھی گنو، کیونکہ رب کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں جائے اللہ اس کو زیادہ کر کے واپس کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک میں حرمت اصحاب رسول کے لیے اٹھنے والی آواز کے نتیجے میں پاکستان میں گستاخ صحابہ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے گا انشاءاللہ۔ گستاخ اہل بیت کے لیے سزائے موت کا قانون بنے گا انشاءاللہ، اور ہماری منزل نظام خلافت راشدہ ہے۔ پاکستان کو کلمے کے نام پر لیا گیا، انشاءاللہ اسلام کا نظام میرے ملک کا مقدر ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔